میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزم نور کی برسات کی طرف سے پروگرام انوار الاسلام میں آپ تمام دوستوں کو اہلاً و سہلاً مرحبا، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ مبارک جو اپنی انوار و تجلیات کی برسات لیے ہوئے رواں دوا ہیں، بزم نور کی برسات کی طرف سے انوار الاسلام کا بحمد تعالیٰ یہ اجرا کیا گیا، اہتمام کیا گیا ہے، جس میں جناب قبلہ حضرت علامہ عاطف سلیم نقشبندی صاحب خصوصی انشاءاللہ العزیز درس قرآن اور درس حدیث اور دیگر دروس انشاءاللہ آپ عنایت فرمائیں گے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ان پروگراموں میں آپ ہمارے ساتھ شامل رہیے، آپ ہمارے پروگرام کو پسند فرمائیے، اور انشاءاللہ آج کا جو موضوع ہے فہم قرآن و حدیث، انشاءاللہ فہم قرآن و حدیث انشاءاللہ آج جناب قبلہ حضرت علامہ صاحب اس موضوع پر اپنا بیان ذیشان فرمائیں گے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے کمنٹس بھی ہمیں ضرور عنایت فرمائیے گا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ ہمارے پروگرام کو کتنا پسند فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ تشریف لاتے ہیں جناب حضرت علامہ عاطف سلیم نقشبندی صاحب۔ پہلی بات تو عقیدے کی اصلاح ہے، اور جس عقیدے پر آپ گامزن ہیں اس عقیدے کی کم از کم بنیادی طور پر آپ کو معلومات ہونا ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ ساری زندگی ہم ایک عقیدے کو اپنا کر رکھیں لیکن اس عقیدے کے متعلق ہمیں معلومات ہی نہ ہو۔ عقیدے پر بولنا مشکل کام ہے بنسبت کسی عملی معاملے پر گفتگو کرنے سے۔ ان مشکل معاملات کا انتخاب صرف اسی لیے کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو مشکل معاملات آسان پیراہے میں سمجھا دیے جائیں۔ آج کے موضوع کا جو لب لباب ہے یا آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا قرآن اور حدیث از خود سمجھ کر آپ لوگوں کو دعوت فکر یا دعوت اسلام دے سکتے ہیں؟ تو سادہ سا جواب ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید اور احادیث مبارکہ کو از خود سمجھ کر بیان کرنے سے ہی بہت سے فتنے فسادات شروع ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کی کتنی آیات منسوخ ہیں یہ آپ کو علم ہی نہ ہو۔ اچھا، کچھ آیتیں قرآن سے محو کر دی گئیں، اللہ تعالیٰ نے دلوں سے بھی نکال لیں، قرآن کریم کے صحیفوں سے بھی مٹ گئیں۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صبح صحابہ سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ فرما دیا ہے۔ اب وہ تلاوتاً منسوخ ہیں اور حکماً باقی ہیں۔ یہ بھی کچھ آیات موجود ہیں، جیسے کہ شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت کے ساتھ بدکاری کرے تو اس پر سزا رجم کی ہوگی، اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ یہ آیت قرآن مجید سے تلاوتاً منسوخ ہوئی ہے لیکن حکم اس کا آج بھی باقی ہے۔ جو الاتقان امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی اصول تفسیر پر کتاب پڑھتے ہیں، البرہان امام بدر الدین زرکشی کی ہے، التبیان امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، وہ اصول تفسیر کے قواعد و ضوابط جانتے ہیں کہ کون سی آیت کا معنی مفہوم کیا ہے اور کس آیت کو کس موقع محل پر بیان کرنا چاہیے۔ جہاں پر ہمیں غیر مسلموں کی طرف سے بہت سے فتنوں کا سامنا رہا، غیر مسلموں نے آپ میں ہی ایک ایسے فرقے کو پروموٹ بھی کیا جس کی تاریخ 100-150 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے۔ اسی فرقے کے پلیٹ فارم سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ قرآن کریم ہم خود سمجھ لیں گے۔ قرآن نے خود کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہ ہم نے قرآن آسان کر دیا ہے۔ جب قرآن آسان ہے تو ہمیں علماء یا مولویوں کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اب جب وہ خود سے قرآن مجید پڑھتے اور سمجھتے ہیں تو بہت سی علمی غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ خود صحابہ کرام عربی زبان جاننے والے تھے، لیکن جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح نہیں فرماتے تھے یا آیت کی تفسیر بیان نہیں کرتے تھے، اس وقت تک صحابہ بھی اس کے مقاصد نہیں جان سکتے تھے۔
یہ ان کی اپنی زبان ہے، عربی زبان، قرآن انہی کی زبان میں اتر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرو۔ وسطیٰ کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ ہم قرآن خود سمجھ لیں گے، آپ کی ضرورت نہیں، ہماری زبان میں نازل ہوا، ہم نہیں سمجھ سکتے تو اور کون سمجھے گا؟ لیکن صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صلاۃ وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔ دوسری مثال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب اس آیت کا نزول ہوا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، یہی لوگ ہیں وہم مہتدون، جو ہدایت پا گئے۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم سے مراد تو ہوتا ہے گناہ، اب ہر بندہ گناہ تو کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مقام و مرتبے پر ہو، گناہ تو اس سے سرزد ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جن کے ایمان ان کے گناہوں کے ساتھ ملوث نہیں ہوئے تو وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے پھر جنت میں تو کوئی بھی نہیں جاننے والا، ہدایت والا تو کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس آیت میں مطلب کیا ہے گناہ؟ اس سے مراد، ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یہاں پر کیا مراد ہے؟ شرک ہے۔ سیدہ عائشہ جو فقیہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کی وارث ہیں، جیسے کہ میں نے جمعۃ المبارک میں عرض کیا کہ اگر تمام دنیا کی عورتوں کا علم ملایا جائے تو حضرت عائشہ کا علم ان سے بھی زیادہ ہے، تو اس کے باوجود ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی؟ آپ کے منصب کو بیان کیا گیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی ہی تمہیں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور نبی ہی اس کی حکمتیں تمہیں سمجھا سکتے ہیں، گھر بیٹھے خود ہی پڑھ لیا۔ آپ کسی اس نائی کے پاس جانا پسند نہیں کرتے جس سے ایک دفعہ آپ کے لیے کوئی خرابی والا معاملہ ہو جائے، تو آپ از خود قرآن مجید پڑھ کر بیان کرنے والوں کے معتقد کیسے ہو سکتے ہیں؟ سب سے بڑی خرابی اس دور میں نئی نسل کو جو فتنے کا سامنا ہے وہ یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو اسلام میں انتشار ڈالنے کے لیے خرید کر اس کے اندر گسیڑا گیا، یا ان کی سوچ بنائی گئی کہ آپ اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، مقاصد کچھ بھی رہے ہوں ان کو لانے کے، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے بگاڑ بہت پیدا ہوا۔ سوشل میڈیا پر ایک شخص آتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے میں بھی قرآن مجید کی آپ کو آیت پڑھ کر سناتا ہوں۔ مولوی لوگ آپ کو آیت پڑھ کر نہیں سناتے، ہمیں بھی الحمدللہ آیات پتہ ہیں، قرآن مجید کی ان احادیث، قرآن مجید کی ان آیات پر نظر ہے، احادیث مبارکہ پر نظر ہے، لیکن کون سی آیت لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرنی یہ ہمیں بتایا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سورہ یوسف عورتوں کو نہ سکھلاؤ، اس میں عورت کے مکر کا ذکر ہے۔ ہاں سورہ نور عورتوں کے سیکھنے والی بات ہے، عورتوں کو سکھائی جائے۔ تو علم محض بیان کرنے کا نام ہی، علم کو حکمت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، کس سے کون سی کتنی اور کیسے بات کرنی ہے، یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ قرآن مجید جو دل آیا اٹھا کر بیان کرنا شروع کر دیا، جو دل آیا بیان کرنا شروع کر دیا۔ اسی قرآن کریم میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو نبیوں کے شایع نشان نہیں، لغت کے لحاظ سے ہم عقائد اپنے مد نظر رکھتے ہوئے ان الفاظ کی تعویل کرتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اہل سنت کا کہ نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی ہر طرح کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے محفوظ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب میں قرآن کریم سے آیت پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ انہوں نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے۔ اب آپ کہیں میں نے تو یہ آیت پڑھی اور قرآن کی آیت سے ثابت کر سکتا ہوں کہ حضرت آدم ظالم ہیں، جو شخص یہ بات کہے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ دائرہ اسلام سے خارج۔ پڑھ وہ قرآن ہی رہا ہے، لیکن یہاں پر معنی اور مفہوم کیا مراد ہوگا، ہم نے اس کو کس پیراہے میں لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے، یہ بات علماء کرام جانتے ہیں۔ آپ کو کھلی چھٹی دے دی جائے، آپ 300 روپے کا ایک قرآن مجید ہدیتاً لے آئیں اور ترجمہ پڑھ پڑھ کر خود بھی خراب ہوں، لوگوں کو بھی خراب کریں، اس کی اجازت قطعاً نہیں دی جا سکتی جب تک آپ نے علوم مروجہ حاصل نہیں کیے ہوئے، آپ کو قرآن کے ناسخ و منسوخ کا علم نہیں ہے،
آپ کو قرآن مجید کی بلاغت کا انداز پتہ نہیں ہے، قرآن مجید سے متعلقہ وہ احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر کے لیے بیان فرمائی وہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو اصول فقہ کی ابتدائی معلومات ہی نہیں ہیں، اصول حدیث ہی نہیں جانتے، تو آپ سوشل میڈیا پر آ کر ایک کیمرہ سامنے لگا کر لوگوں کو خراب کیسے کر سکتے ہیں؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اب ایسے شخص کو سننے والا شخص جب اس سے بات سنے گا تو اس کے دل میں ہمارے لیے شک و شبہات پیدا ہوں گے، یہ بات کچھ اور کرتے ہیں، وہ بندہ قرآن پڑھ کر بات کچھ اور کرتا ہے۔ تو نتیجہ کم از کم وہ شخص اگر خراب نہیں بھی ہوگا تو یہ ضرور ہو جائے گا، وہ کہے گا بھائی مولوی تو اپنی اپنی ہانک رہے ہوتے ہیں، یہ بھی اپنی کر رہا تھا وہ اپنی کر رہا تھا، ہم کس کی مانیں؟ یہ کم از کم ضرور نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، فلاں بد مذہب کے پاس چلے جاؤ، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، آپ کہتے ہیں وہ بد مذہب ہیں، وہ بھی دلائل دے رہے ہوتے ہیں، آپ بھی دلائل دے رہے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ان کو معلوم نہیں کہ قرآن کریم کی کس آیت کا معنی کس مقام پر جا کر کیا کرنا ہے۔ میں ایک اور مثال آپ کو اس کی دینے لگا ہوں۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہر شخص سورہ فاتحہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ اور آخر میں آپ ایک لفظ کہتے ہیں وَلَضَّالِّينَ، یا اللہ ہمیں گمراہوں سے نہ کرنا۔ تو دوال کا مطلب کیا ہوا یہاں پر؟ گمراہ۔ اب یہاں پر لفظ کسی نے دیکھ لیا تو کہ دوال لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب گمراہ ہے، تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے کیا کہا؟ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کس دلالک القدیم کے اندر ہم آپ کو دیکھتے ہیں، ہم آپ کو پرانی اگر ترجمہ کیا جائے انہی لوگوں کا، انہی کے مفہوم اور انہی کی تعلیمات اور اس سے ہم متاثر ہو جائیں، تو یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی حضرت یعقوب کے لیے بھی ان کے بیٹوں نے استعمال کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دلال قدیم کے اندر ہیں۔ اگر قرآن مجید میں پہلی جگہ پر اس کا مطلب گمراہی ہے، اب جب نبی کے لیے آئے تو ہم اس کا مطلب بدل دیں گے، ہم یہ کریں گے کہ اے ہمارے والد محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ یوسف کی محبت میں خود رفتہ رہتے ہیں۔ ادھر دلال کا مطلب گمراہی کرنا خود گمراہی والی بات ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں کہ جد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دادا۔ ہم نہیں کہتے ہیں اباؤ اجداد سے یہ ریت ہمارے میں چلی آ رہی ہے، ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہمارے آباؤ اجداد تو ایسے نہیں کرتے تھے، ہمارے آباؤ اجداد کی یہ طریق ہے، یہ سنت ہے، ہمارے آباؤ اجداد کا یہ طریقہ ہے۔ تو جد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دادا جی، پردادا۔ یہ قرآن کریم کی روح سے بھی جد کا اطلاق باپ اور دادا پر ہوا، لیکن اب سورہ جن میں آتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں تعالی جد ربنا، ہمارے رب کا دادا۔ رب کا کوئی دادا ہے؟ تو کیا مطلب کریں گے آپ یہاں پر؟ خود سے اخذ کرنے بیٹھیں گے تو پھر ایسے ہی بلنڈر ماریں گے۔ اب جب رب کے لیے آیا لفظ تو ہم فوراً مطلب بدل دیں گے، کیونکہ قرآن لغت کے تابع نہیں ہے، لغت قرآن کے تابع ہے۔ ڈکشنریاں دیکھ کے جن لوگوں نے ترجمے لکھے انہوں نے ایسی ہی غلطیاں کی، اور جس نے عشق رسول اور علم کے ساتھ قرآن کا ترجمہ کیا وہ ترجمہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ۔ یہاں پر ترجمہ کیا کیا اعلیٰ حضرت نے؟ جد کا مطلب تیرا رب بڑی قدرت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے۔ کسی نے کہا جد کا مطلب تو دادا ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا دادا لغت میں ہوگا، لغت قرآن کے تابع ہے، قرآن لغت کے تابع نہیں ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اس کا نہ کوئی شجرہ نسب ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، تو جد کا مطلب پھر اس کا مطلب یہی ہے۔ تو قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے آپ کو قرآن کی دوسری آیات پر نظر رکھنی پڑتی ہے۔ ایک ہی جگہ سے دیکھا اس کو اٹھا کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، لوگ خوش ہو جاتے ہیں آج ہمیں نئی بات سننے کو مل گئی۔ کچھ ہمارے مسلمات ہیں، اہل سنت کے کچھ مسلمات ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایسی بات ہو اگرچہ قرآن کے اندر آئی ہو اس کو بہترین معنی پر محمول کر کر بیان کریں گے، اگر ہم بہتر معنی پر محمول نہیں کر سکتے تو اپنی زبان کو بند رکھیں گے۔ یہ اصول قرآن کریم میں بھی ہے، یہی اصول حدیث مبارکہ میں بھی ہے۔ بہت سے بچے جو ہیں وہ طالب علم اور جو نوجوانی کے عالم کی طرف بڑھ رہے ہیں، نوجوان ہیں، 20 سال 25 سال، ابھی آتے ہوئے مجھے ایک بچے کا بھی فون آ گیا، یا رسول اللہ کہنا یہ تو منع ہے، تو یہ ایسے ہے تو ویسے ہے۔ ابھی مسجد کی طرف میں جب آ رہا تھا تو بائک پر تھا تو مجھے فون آ گیا، تو میں نے بائک پر ہی اس کو مسئلہ بتا دیا۔ یہ نتیجہ کیوں نکلا؟ یہ ایسا کیوں ہوا؟
یہ اسی لیے ہوا کہ خود ساختہ قرآن اور حدیث پڑھ کر بیان کرنے والوں نے صرف اردو ترجموں پر اکتفا کیا، انہوں نے رازی رحمۃ اللہ علیہ کا دامن نہیں تھاما، انہوں نے امام آلوسی کو نہیں پڑھا، انہوں نے امام کشیری کو نہیں پڑھا، انہوں نے علامہ رازی کو نہیں پڑھا۔ یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھا، صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے امت کے علماء تک، طبقہ در طبقہ ہم تک پہنچا۔ تو دین کے اصل وارث تو یہی علماء ہیں جن کے سینوں میں رسول اللہ کے صحابہ کا علم پہنچا ہے۔ یہ خود سے تفسیر کرنا یہ بڑی نقصان دہ بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال فی القرآن برأیہ، جس نے قرآن کی بات کرتے ہوئے بیچ میں اپنی رائے کو گھسیڑ دیا، جس نے اپنی رائے کو شامل کیا قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہوئے، نہیں اس آیت کا مطلب یہ نہیں یہ ہے، اور اس کا معنی اور مفہوم کچھ اور بنتا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر مراد لیا وہ نہیں تھا، اس شخص نے اپنی طرف سے لوگوں کو خراب کرنے کے لیے ایک آیت کو غلط جگہ پر منطبق کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّعَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ایسا شخص پکا جہنمی ہے، ایسا شخص پکا جہنمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، یہ صحیح بخاری میں ہے، کان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ شیطان لوگ کون ہیں؟ یہ بخاری کے الفاظ صحابی رسول بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ نہیں کہا کہ انسانوں میں سب سے زیادہ شیطان کون ہے، فرمایا اللہ کی ساری مخلوق میں، یعنی سوروں سے بھی بدتر ہیں، گدھوں سے بھی بدتر ہیں، گھوڑوں سے بھی بدتر ہیں، کتوں سے بھی بدتر ہیں، شرار خلق اللہ، وقال انہم ان ترکوا آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، سب سے زیادہ شیطان لوگ وہ ہیں کہ آیت کسی اور موقع محل کے لیے ہوتی ہے، اس کو اٹھا کر کسی اور موقع محل پر فٹ کر دیتے ہیں، آیت بتوں کے لیے اتری ہے، اس کو اٹھا کر اولیاء اللہ پر فٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا فتویٰ نہیں، یہ صحابی رسول نے کہا، یہ سب سے زیادہ شرارت ہے، یہ سب سے بڑی تخریب کاری ہے۔ حضور پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اعلاء کلمۃ اللہ میں کیوں فرمایا تقویت الایمان کے لیے، آپ نے فرمایا پس آیات واردہ رابر انبیاء و اولیاء حمل نمودن کما فی تقویت الایمان، تخریبیست شنی و تحریفیست کبھی، اتنی بڑی تحریف دین کے اندر کوئی نہیں کی گئی، اتنی بڑی تخریب کاری دین کے اندر کوئی نہیں کی گئی جو تقویت الایمان نے کی ہے۔ ان آیتوں کو جو اللہ کے ولیوں کے لیے اتری تھی اٹھا کر بتوں والی آیتوں کو ان ولیوں پر فٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ بات کس نے کہی؟ حضور پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اسی تناظر میں کہی کہ جو صحابی نے بات کہی کہ آیت کسی اور مقصد کے لیے ہو، اس کو فٹ کسی اور جگہ پر کر دیا جائے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے۔ ایک انسان جب غلط بات پر اڑ جاتا ہے، شیطان اس کو اس کے اعمال مزین کر کے دکھاتا ہے، پھر وہ پھنسا ہوتا ہے اور وہ کسی بات کو بھی ثابت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہانکتا رہتا ہے، مناظروں کی صورتحالیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ اسی لیے ہوتی ہیں، ایک طرف وہ شخص ہوگا جس کے ہاتھ میں بڑوں کا دامن ہے، وہ الحمدللہ غوث اعظم فرماتے ہیں وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ فَهِيَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، ایک ہی فرقہ جنتی ہے جو بڑوں کے طریق پر چل رہا ہے، وہ کون سا فرقہ ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی شخص راہ ہدایت پر ہے جو میرے طریق پر ہے اور میرے صحابہ کے طریق پر ہے، میرے طریق پر، میری سنت پر ہے، میرے صحابہ کے طریق پر ہے، میرے صحابہ کی جماعت پر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، سنت اور صحابہ کی جماعت کی پیروی، ان دونوں کو ملا کر جو لفظ نکلا ہے وہ اہل سنت و جماعت نکلا ہے۔ یہ بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں، بڑے کہتے ہیں یہ بات نہیں کرنی تو نہیں کرتے۔ صحابہ کرام میں آپسی جنگیں بھی ہیں، چپکلشیں بھی ہیں، رنجشیں بھی ہیں، جھگڑے بھی ہیں، صلح بھی ہے، محبت بھی ہے، ہر چیز ہے۔ جب ہم اپنی تحقیقات کے دروازے کھولنے لگتے ہیں تو ہمارے بڑے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، شیخ محقق کو دیکھ لیجئے، پیر میر علی شاہ صاحب کو دیکھ لیجئے، اعلیٰ حضرت کی اعتقاد الاحباب پڑھ لیجئے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر قرآن دیکھ لیجئے۔ جو شخص بھی اپنی تحقیقات کے دروازے کھولنے لگتا ہے اور بڑوں کے راستے سے انحراف کرنے لگتا ہے تو یہ بڑے انگلی پکڑ کے سمجھاتے ہیں اس کو بات، بیٹا یہ بڑوں کا معاملہ، اس میں تمہارا بولنا حق نہیں بنتا، تم اپنی فکر کرو، تم سے تمہارے عملوں کے لیے پوچھا جائے گا قبر میں، بھائی تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تیرے پڑوسی نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تیرا پڑوسی جوا کیوں کھیلتا تھا۔ آپ کا کام ایک بار بات سمجھا دینا ہے، اس کے عملوں کا ثواب اس سے کیا جائے گا، آپ کے عملوں کا سوال آپ سے کیا جائے گا۔
جو قومیں پہلے آئیں وہ گزر گئیں، قوم لوط نے اللہ کی نافرمانی کیوں کی؟ آپ سے سوال کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا۔ ایسے صحابہ کا بھی آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ انہوں نے آپس میں جنگ کیوں کی، وہ ان کا معاملہ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں خود جواب دیں گے۔ آپ کا معاملہ اپنے اعمال کی اصلاح ہے۔ قرآن مجید کھول لیا، حدیث کی کتاب کھول لی، مجھے تو ایک نئی حدیث مل گئی، اب میں بیان کرنے لگا۔ ایک میں نے محقق کو سنا، خود ساختہ محقق تھا، وہ کہنے لگا جی دیکھیں یہ بخاری شریف مولویوں کے پاس پڑھی ہوتی لیکن لوگوں کو پڑھ کر نہیں سناتے، میں بخاری سے ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ پھر ایک حدیث پڑھ کر اس نے مسلمہ عقیدہ اہل سنت کے اوپر حملہ کیا۔ اس حدیث کا معنی کیا ہے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اس نے شارحین کو بھی نہیں دیکھا۔ جو اردو ترجمہ سامنے نظر آیا اس نے پکڑ کے وہی بیان کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ لوگ بہت خوش ہوئے ایسے محققین جو ہمیں نئی نئی باتیں بتاتے۔ یہ تو میں انشاءاللہ گفتگو آگے ایک درس آ رہا ہے رفع یدین کے مسئلے پر، یہ خرابی بھی اسی لیے لازم آئی، یہ انشاءاللہ اس مسئلے میں تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطا، کہ جس نے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے آپ کی زبان میں سمجھا دوں اپنی طرف سے کوئی بات کہی اور وہ اتفاقاً صحیح بھی ہو گئی، جس کو آپ کہتے ہیں کہ تکا مار دیا، کسی نے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دی اور وہ صحیح بھی ہو گئی، اور وہ شخص یہ عالم نہیں تھا، یہ اس نے اپنے انداز سے کہہ دی، ہوگی وہ صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ یہ عالم نہیں تھا اس لیے اس کو یہ تفسیر بیان کرنا بھی جہنم کے اندر لے جائے گا، اگرچہ صحیح ہے، کیونکہ ایک بار صحیح ہو سکتی ہے، 2 بار صحیح ہو سکتی ہے، 10 بار صحیح نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ عالم نہیں ہے، اس سے اس اگلے 8 مقامات پر غلطی ہو سکتی ہے۔ تو علوم عربیہ، تفسیر اور اصول تفسیر اور اصول حدیث، یہ وہ علوم ہیں کہ اس کے لیے ہمیں خود ساختہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، کوشش کریں کسی عالم دین سے رہنمائی لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، قرآن صرف علماء سمجھتے ہیں۔ قرآن کون سمجھتا ہے؟ علماء کرام سمجھتے ہیں۔ سورہ العنکبوت کو پڑھ لیجئے۔ ہم مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لیکن یہ نہیں فرمایا پھر لوگ سمجھتے ہیں، پھر فرمایا لوگوں میں علماء ان کو سمجھ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں اتنی گہرائی ہوتی تھی، میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایک شخص کو اختیار دیا گیا کہ وہ دنیا میں رہے، اور پھر اس کو اپنے رب سے ملنے کا اختیار بھی دیا گیا، تو اس نے رب سے ملنے کو پسند کر لیا۔ یہ بات تو سادی سی بات ہے، اس میں کوئی گہرائی نہیں نظر آ رہی بظاہر۔ یہ بات سنتے ساتھ ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کسی صحابی کو بات سمجھ نہیں ہے کہ اس بات کا معنی اور مفہوم کیا ہے، صدیق سمجھ گئے کہ رسول اللہ اپنے جانے کی خبر دے رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی وجہ سمجھ آئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو ہماری زبانوں سے یہ کلمہ نکلا، ہم میں سب سے زیادہ علم والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مزاج شناس رسول ہے، کہ بات ادھر سے نکلی ادھر صدیق اکبر نے سمجھ لی۔ صحابہ میں بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی گہرائی کو وہ بھی نہیں سمجھ سکے، صدیق سمجھ سکے کیونکہ صدیق ان میں سب سے زیادہ علم والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پر کس کو کھڑا کیا؟ صدیق اکبر کو۔ مصلی پر کون کھڑا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا عالم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم نے مصلی پر ایسے شخص کو کھڑا کیا کہ جو اس کا اہل نہیں تھا اور اس سے زیادہ اہل پیچھے کھڑا رہا، یعنی نہ اہل کو مصلی پر چڑھا دیا اور نہ اہل پیچھے کھڑا رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مصلی پر کھڑا ہے وہ بھی اور جنہوں نے اس کو کھڑا کیا ہے ان کی نماز بھی ناک سے اوپر نہیں جاتی، یعنی اللہ کی بارگاہ میں نماز نہیں پہنچتی۔ تو صدیق کی عظمتوں کا کیا کہنا کہ ان کو رسول اللہ نے مصلی پر کھڑا کیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اپنے والد سے کہیے مصلی پر جا کے کھڑے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ رقیق القلب ہیں، جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو آپ کی یاد میں رو پڑیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت کرتے ہیں، آپ کسی اور کو کہیے کہ وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اور آخری الفاظ تقریباً ہمارے اختلافات کو ختم کرنے والے الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ اپنے والد سے کہیے کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیے۔
مولا علی بھی موجود ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی موجود ہیں، ابو سعید خدری بھی موجود ہیں، حضرت عمر فاروق بھی موجود ہیں، عثمان غنی بھی موجود ہیں، سب موجود ہیں، لیکن رسول اللہ کس کے لیے اصرار فرما رہے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تکرار کے لیے فرما رہے ہیں کہ پھر تیسری بار کہا عائشہ اپنے والد سے کہیے کہ مصلی پر کھڑے ہوں اور نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا رقیق القلب ہیں۔ یہاں پر جو جملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ صدیق اکبر کی عظمت پر بھی بڑی بین دلیل ہے اور عقیدہ اہل سنت پر بھی مہر ثبت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اور مومن اس بات کو کبھی نہیں مانیں گے کہ ابو بکر سے آگے کسی کو کھڑا کیا جائے۔ اللہ اور مومن کبھی نہیں یہ بات مانیں گے۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ ابو بکر سے آگے کسی کو کھڑا کیا جائے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اگر میرے بعد سب سے افضل کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ علم میں بھی وہ، فہم میں بھی وہ سب سے افضل ہے۔ اسی لیے مزاج شناس رسول تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ لیتے تھے۔ تو بہرکیف عالم اور لا علم شخص یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ علماء نے اس کی بڑی اچھی مثال دی۔ کتا جب برتن میں منہ مارتا ہے تو ہم برتن کو 7 مرتبہ دھوتے ہیں، کیونکہ کتے کا لعاب نجس ہے، اگر کپڑوں کے ساتھ بھی لگ جائے تو کپڑے نجس ہو جاتے ہیں اور آپ ان کپڑوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، کسی شخص نے کتے کو ٹرین کیا ہے شکار کرنے کے لیے، جو شکاری کتا ہوتا ہے، جب وہ شکار پکڑ کر منہ میں لاتا ہے وہ شکار تو شرعی طور پر جائز ہے۔ کتا برتن میں منہ مارے تو برتن کیا ہوا؟ اب وہی کتا منہ کے اندر کسی خرگوش کو پکڑ کے لا رہا ہے، وہی کتا اپنے منہ کے اندر کسی شکار کو اٹھا کے لا رہا ہے، اور وہ شکار اپنے منہ میں اٹھا کے لا رہا ہے، اس کے ساتھ بھی لعاب لگا ہوگا کہ نہیں لگا ہوگا؟ لیکن یہ فارمولہ اس جگہ پر نہیں لگتا، کیونکہ وہ کتا ٹرین ہوا ہے، وہ کتا علم رکھنے والا ہے کہ میں شکار کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اہل علم اور لا علم کے اندر فرق کے لیے علماء نے یہ مثال بھی بیان کی ہے کہ لا علم کتا برتن میں منہ مارے اس کا لعاب ناپاک ہے، اور ٹرین ہوا کتا جب منہ میں شکار اٹھا کے لائے گا تو اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ جو تفسیر کی جاتی ہے، ہم نے قرآن کو آسان کیا، جو میں نے پہلے آیت پڑھی، یہ ہے قرآن کو حفظ کرنا آسان کر دیا، قرآن کو حفظ کرنا آسان کر دیا۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید خود سے سمجھو، جو دل آئے آگے ہانکتے رہو، لوگوں کو سامنے بٹھا لو اور پھر دیکھو کہ سوشل میڈیا پر ہمیں دیکھنے والوں کی تعداد کتنی ہے۔ ایک شخص بھی بیٹھ کر دین سمجھ لے ہمارے لیے کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، ماشاءاللہ آج آپ کا یوم شہادت بھی ہے، اللہ آپ کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے اور آپ کے صدقے ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی، اگر تیری وجہ سے ایک شخص بھی ہدایت پا گیا تو سمجھ تو نے اللہ کی راہ میں 100 سرخ اونٹ قربان کر دیے۔ اسلام کوالٹی پر زور دیتا ہے، کوانٹٹی پر زور نہیں دیتا کہ لوگ زیادہ ہوں، لوگ تھوڑے ہوں لیکن سمجھنے والے ہوں، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ بیٹھے واہ واہ کر رہے ہوں، باہر نکلیں تو کہیں علامہ صاحب کی بات سمجھ ویسے کوئی نہیں آئی ہمیں، تو ایسے لوگوں کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ایک ہی بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد بات سمجھانا ہوتا تھا، اور اکثر لوگوں کو یہ بھی گلا رہتا ہے علماء کرام سے جو آہستہ آہستہ گفتگو کرتے ہیں، یہ آپ بڑے آہستہ آہستہ تحمل سے بات کرتے ہیں، یہ ہے وہ سر لگا کر بات کریں تو کیا ہی بات ہے۔ تو یہ بھی دین سے دوری کا سبب ہے معاملہ، یہ جو آپ کی سوچ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آہستہ گفتگو فرماتے تھے کہ لکھنے والوں کے قلم حدیث مبارکہ لکھ لیا کرتے تھے۔ سنت کیا ہے؟ کس طریقے سے گفتگو کرنا؟ آہستہ آہستہ۔ یہ جو ذخیرہ یا حدیث آج آپ کے پاس موجود ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تحمل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کرتے تھے، لکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھ لیا کرتے تھے۔ پیچھے سے بھاگے آئے، میں کی پہ عرض کردہ سا اور لوگوں کو پھر اٹھا دیا، لوگ کہیں جی لطف آ گیا، مزہ آ گیا، لیکن کوئی بات نہ سیکھی۔ دین کا یہ مقصد نہیں، ممبر رسول کا یہ مقصد نہیں ہے آپ لوگوں کو مزے دیں۔ دین، یہ جو ممبر رسول ہے یہ دین ہے، اس کے مقاصد ہی ہیں کہ لوگوں کو سمجھایا جائے، ان کی اصلاح کی جائے، ان کو وضو کے مسئلے بتائے جائیں، ان کی بدعقیدگی سے حفاظت کی جائے۔ ہم لوگ آپ کو مزے دینے کے لیے دین نہیں سیکھتے، ہم آپ کو دین سمجھانے کے لیے دین سیکھتے ہیں۔ مزوں کے تو بہت سے سامان موجود ہیں،
گھومیے پھریے مزے کیجئے، یہ ممبر رسول ہے۔ ادھر ویسے ہی گفتگو کی جائے گی جیسے صدیق اکبر نے گفتگو کی ہے، ادھر ویسے ہی گفتگو کی جائے گی جیسے حضرت عمر فاروق نے گفتگو کی، ادھر ویسے ہی گفتگو کی جائے گی جیسے آمنہ کے لا علیہ السلام نے گفتگو کی ہے۔ تو یہ جو آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ قرآن حفظ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا لوگوں کو؟ چھوٹے چھوٹے بچے حفظ کر پھر رہے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا قرآن اٹھانے کا متحمل کر دیا کہ قرآن پڑھتے ان کو یاد ہو جاتا ہے۔ پہلی کوئی آسمانی کتاب بھی کسی کو حفظ نہیں ہوتی تھی، یہ بات یاد رکھیے۔ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ ماں سوائے اس نبی کے جس پر اتری ہے اور کسی کو حفظ نہیں ہوتی تھی۔ میں اس کی دلیل ایک اور حدیث مبارکہ سے دیتا ہوں، اسی آیت کی تفسیر کر رہا ہوں، کیونکہ اسی آیت کو پڑھ کر لوگوں کو خراب کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتاری، اے موسیٰ ایک قوم ایسی آئے گی جو میرے کلام کو سینوں میں اٹھا کر پھرے گی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ وہ قوم مجھے دے دے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قوم میں نے اپنے محمد کو دے دی ہے کہ وہ سینوں میں قرآن اٹھا کر پھر رہے ہوں گے۔ یہ کتنی تعجب کی بات لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ امت ہو کہ قرآن یاد کر لے گی، تیرا کلام زبانی یاد کر لے گی، کیونکہ پہلے کسی نبی کے علاوہ کسی کو کلام یاد نہیں ہوا۔ اور حضرت عزیر کو جو اللہ کا بیٹا کہا گیا اس کی وجہ بھی یہی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزرے، بستی کے اندر پھل لدے ہوئے تھے درختوں پر، اور اس قوم کو، بنی اسرائیل قوم کو بخت نصر نے مار مار کے ادموا کر دیا تھا۔ وہ 30 لاکھ کی فوج کے ساتھ آیا تھا اور اس نے پوری کی پوری بستی اجاڑ کے رکھ دی تھی۔ حضرت عزیر جب اس جگہ سے گزرے تو بستی میں کوئی بھی زندہ موجود نہیں تھا، گھر تھے کہ وہ تباہ و برباد ہو چکے تھے، لیکن درختوں پر پھل لٹک رہے تھے۔ تو آپ نے کہا یا باری تعالیٰ تو اس پوری بستی کو دوبارہ سے کیسے آباد کرے گا؟ یہ نہیں کہا کہ تو نہیں کر سکتا، فرمایا تو کیسے کرے گا، وہ کیفیت کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر پر 100 سال کے لیے نیند طاری کر دی۔ آپ درخت کے نیچے 100 سال ٹیک لگا کر سوئے رہے، جب بیدار ہوئے تو وہ بستی ویسی کی ویسی دوبارہ سے آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزیر یہاں پر کتنی دیر سوئے؟ حضرت عزیر نے کہا کہ دن کا کچھ حصہ یا باری تعالیٰ میں نے یہاں پر آرام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے اس جگہ پر 100 سال گزارے ہیں۔ کتنے؟ 100 سال انہوں نے اپنے جسم کو دیکھا، بال ویسے ہی سیاہ ہے، 40 سال کی عمر ہے، ناخن بھی نہیں بڑے۔ یا باری تعالیٰ مجھ میں تو کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تیرا گدھا تھا اس کو دیکھ، وہ تو زمین کے ساتھ مٹی میں مٹی ہو گیا ہے۔ نبی کا جسم مٹی نے نہیں کھایا، کس کا جسم کھایا؟ گدھے کا۔ تو عقیدہ تو سمجھ آیا کہ گدھوں کا جسم مٹی کھاتی، نبیوں کا نہیں کھاتی ہے۔ تو نبی 100 سال بیٹھے رہے، مٹی کی مجال نہیں کہ نبی کے جسم کو مس کر جائے، کھا جائے، نہیں تو مٹی ہر چیز کو گلا دیتی ہے۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام نے جب گدھے کی طرف دیکھا تو اب بڑے پریشان ہوئے، مجھے یہاں پر 100 سال گزر گئے اور یہ وہ نبی ہیں کہ ان کے پوتے عمر میں ان سے بڑے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے وقت کو روک دیا تھا۔ ان کی عمر کتنے سال رہی؟ 40 سال ہی رہی۔ جو ان کے پوتے تھے ان کی عمر 100 سال تک جا پہنچی تھی، پوتے اور پھر پوتوں کی اولاد بھی بوڑھی ہو گئی تھی۔ جب اپنے گھر گئے، دروازے پر دستک دی تو ایک بہت بوڑھی عورت، اس نے دروازہ کھولا تو آپ نے فرمایا کہ یہ عزیر کا گھر ہے؟ اس نے کہا ہاں عزیر کا گھر تو ہے، عزیر جوانی میں تیرے جیسا نظر آتا تھا، میں نے اس کو دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرے پوتے اور ان کی اولاد آگے بوڑھی ہو جائے، تو جوان کا جوان رہے؟ لوگ اکٹھے ہو گئے، آپ عزیر ہیں تو پھر چلے نبی ہیں؟ آپ نے کہا بالکل نبی ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو تورات ہے، جو زبور ہے، یہ ہمیں زبانی سنا دیجیے۔ آپ نے جب ان کو سنائی تو وہ حیران ہو گئے کہ اللہ کا کلام بھی کسی کو یاد ہو سکتا ہے۔ وہ کہنے لگے یہ تو عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عزیر ابن اللہ۔ عزیر کون ہے؟ اللہ کا بیٹا۔ یعنی اتنا بڑا کمال ہے قرآن مجید کو سینے کے اندر اٹھا کر پھرنا کہ اس کمال کو دیکھ کے پچھلی امتوں نے کہہ دیا عزیر تو اللہ کا بیٹا ہے۔
اور اللہ نے اس امت کے بچے بچے پر احسان کیا کہ ہزاروں بچے ہر سال قرآن حفظ کر کے نکل رہے ہیں. یہ کتنا بڑا احسان ہے ہم پر. تو قرآن یاد کرنے کے لیے آسان ہے، سمجھنے کے لیے نہیں. ایک فکر یہ جو پیدا کی جا رہی، نہیں ہر شخص خود سے قرآن سمجھ سکتا ہے، قرآن آیا ہی ہمارے لیے. بالکل آپ کے لیے آیا ہے، لیکن آپ تک اگر علماء کے واسطے سے پہنچے گا تو پھر آپ کے لیے آسان ہوگا. خود سے پڑھیں گے تو کبھی کچھ سمجھ آ رہا ہوگا، خود سے پڑھیں گے کبھی کچھ سمجھ آ رہا ہوگا. ایک فرد سے میں ملا ادھر اسی سرزمین پر، اسی علاقے میں ملا. اس نے کہا میں نے قرآن کی بہت سی تفسیریں پڑھی ہیں، میں لیکن سمجھتا نہیں قرآن فلاں جگہ پر کچھ کہتا ہے، فلاں جگہ پر کچھ کہتا ہے. میں نے کہا تیری عقل میں فطور ہے، قرآن میں تغیر و تبدل نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے. قرآن نے جو بات پہلے مقام پر کہی وہ بھی صحیح ہے، جو دوسرے مقام پر کہی وہ بھی صحیح ہے. اچھا، آپ کو بخار ہے بہت زیادہ، اور بخار کی کیفیت یہ ہوگی کہ 104 ہے بخار. میں آپ کو آپ کے مرتبے پر آ کر بات سمجھاتا ہوں. کتنا بخار ہے آپ کو؟ 104 بخار ہے. آپ کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر فوراً آپ کو ڈرپ لگا دیتا ہے، فوراً آپ کے لیے کچھ ادویات تجویز کر دیتا ہے. وہ بہت سخت ادویات ہیں کہ یہ 104 سے واپس آ جائے. آپ وہ ادویات استعمال کرتے ہیں، پھر کچھ 3-4 دنوں کے بعد اب ٹھیک ہو جاتے ہیں، بخار کم ہو جاتا ہے. اب جسم میں صرف نکاہت باقی رہ گئی، صرف کمزوری رہ گئی، بخار اتر گیا. اب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے وہ دوائی چھوڑ دیجئے، اب میں آپ کو دوسری دوائی لکھ کر دیتا ہوں جو آپ کی کمزوری کو دور کر دے گی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب کوئی عقل مند بیٹھا ہو وہ کہیں ڈاکٹر نے تو پہلی دوائی غلط دی تھی، نہیں تو دوسری بدل کیوں رہا ہے؟ وہ اس صورتحال کے پیش نظر ٹھیک تھی جب وہ 104 میں مبتلا تھا. اب وہ بخار نہیں رہا، اب اس میں نقاہت باقی ہے. آج جو دوائی دے رہا ہے وہ نقاہت کی دے رہا، بخار کی نہیں دے رہا. قرآن کریم کی ہر آیت انسانوں کے معاملے کے مطابق اترتی رہی. صحابہ کی عادات جیسے جیسے تبدیل ہوتی جا رہی تھیں، اسلام کی طرف رغبت رکھتے جا رہے تھے، احکامات میں بھی تبدیلیاں ہوتی جا رہی تھیں. پہلے فرمایا کہ مشرقین کے ساتھ جھگڑنے والا معاملہ نہیں کرنا. یہ وہ آیات ہیں جو مکے میں اتر رہی ہیں، کیونکہ مکے میں مسلمان کمزور ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مدینہ میں اسلامی اسٹیٹ قائم کر دی، اسٹیٹ قائم ہوئی، مسلمانوں کا زور بڑھ گیا، مسلمانوں کو فتوحات نصیب ہوئیں، جنگیں ہوئیں، مال غنیمت حاصل ہوا، مسلمان مستحکم ہوئے. اب فرما دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرکین کے ساتھ بھی سختی کیجئے اور منافقین کے ساتھ بھی سختی کیجئے. پہلا حکم سختی نہیں کرنی، وہ ٹھیک ہے یا دوسرا حکم ٹھیک ہے؟ دونوں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. قرآن 22 سال 6 ماہ اور کچھ دنوں میں اترا ہے، جس کو آپ 23 سال سے تعبیر کرتے ہیں. تو 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید لوگوں کے حالات واقعات کے پیش نظر احکامات تبدیل کرتا رہا ہے. اب کوئی کہے پہلے کچھ کہہ رہا ہے قرآن بعد میں کچھ کہہ رہا ہے، وہ اسی لیے اس کو سمجھ نہیں آئی کہ کیونکہ وہ قرآن کا مزاج نہیں سمجھا. اس نے بڑوں کی تشریحات کو مد نظر نہیں رکھا. اس نے قرآن کریم اور فرقان حمید اور احادیث مبارکہ کے جو مروجہ علوم ہیں ان کو حاصل نہیں کیا. اور ایک بات میں یہاں پر یہ بھی کہوں کہ جو بچے ہمارے 8 سال کا درس نظامی کرتے ہیں، یہ ان کو صرف کتاب پڑھنا سکھایا جاتا ہے. اب وہ کتنی کتابیں پڑھتے ہیں، کتنی اکابرین کی تصریحات سے واقف ہوتے ہیں، یہ ان کی اپنی ثوابدید ہوتی ہے. تب بھی بندہ عالم نہیں بنتا. آپ یہ کہیں کہ علامہ صاحب نے کہہ دی اب سند مل گئی 8 سال تو پڑھنا پڑے گا. 8 سال صرف آپ کو کتابوں کی بنیادی آگاہی دی جاتی ہے کہ قرآن کی تفسیر جلالین ہے، یہ جلال الدین سیوطی کی ہے، ان کا انداز ایسا ہے. اب اس کے اندر لکھا کیا ہے وہ آپ نے اپنے اضافی مطالعے سے پڑھنا ہے. آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ اصول حدیث کے قواعد و ضوابط کیا ہیں. اب جب آپ کسی بد مذہب کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو کسی قاعدے کو کس جگہ پر کیسے استعمال کرنا ہے یہ اب آپ کی اپنی ثوابدید پر ہوتا ہے. یہ آپ کے اپنے مطالعے سے ہوتا ہے. آپ کو پہلے پکڑ کر چلنا سکھایا جاتا ہے، اس کے باوجود دارالافتاء آپ کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں خود بہت سے ایسے مسائل پوچھے جاتے ہیں، حضرت صاحب یہ مسئلہ کیسے ہے؟ ہم کہتے ہیں اس مسئلے کے لیے آپ دارالافتاء کی طرف رجوع کر لیجئے. یہ نہیں کہتے کہ ممبر پر بیٹھ گئے اب ہمیں سب کچھ پتہ چل گیا ہے. ہم خود سیکھنے کے مراحل میں. تو ایک عام آدمی کے لیے اس سے زیادہ احتیاط ضروری ہے کہ وہ دین کے مسئلوں میں خود سے کچھ بھی بیان نہ کرے. ٹھیک ہے؟ تو یہ آج کی گفتگو کا یہی خلاصہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید سیکھنا ہو، احادیث سیکھنی ہو تو علماء ملت سے، علماء اہل سنت سے رابطے میں رہیے. مدارس کے جو باقاعدہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں، دارالافتاء ہے، ان کے ساتھ رابطے میں رہیے.
یہ جو سوشل میڈیا پر آ کے لوگ اپنی اپنی تشریحات بیان کرتے ہیں، خود سے حدیثیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، علمی مقام اور لیول یہ ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔